بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے اس درس میں ہم حامیم یعنی کہ 26ویں پارے کا خلاصہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں کئی صورتیں ہیں: سورہ احقاف، سورہ محمد، سورۃ الفتح، سورۃ الحجرات، سورہ قاف اور سورہ زاریات کا سوا رکوع۔ سب سے پہلے سورۃ الاحقاف کی طرف آتے ہیں۔ سورۃ الاحقاف یہ ایک پاؤ پر مشتمل ہے اور احقاف کہا جاتا ہے عربی میں ریت کے ٹیلوں کو۔ اصل میں اس صورت میں ان قوموں کا تذکرہ ہے جن پر کفر و شرک کے نتیجے میں اور اپنے نبیوں پر ایمان نہ لانے کے نتیجے میں عذاب آیا تھا۔ ان میں سے خاص طور پر قوم عاد کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور قوم عاد جس جگہ پر آباد تھی وہاں ریت کے ٹیلے تھے جنہیں عربی زبان میں احقاف کہا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے سورت کا نام احقاف رکھا گیا ہے۔ سورہ احقاف کے اندر کچھ مضامین ہیں۔ ایک تو اس کی آیت نمبر 29 سے 30 سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب جنات کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سنا تھا۔ یہ واقعہ ہجرت سے پہلے اس وقت پیش آیا تھا جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا جو مشہور سفر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا تھا، اس سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اور آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے جنات کا یہ واقعہ آپ کے سامنے ظاہر کر دیا گیا کہ جنات آئے اور نخلا کے مقام پر فجر کی نماز میں انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت سنی اور وہ آپ پر ایمان لائے اور جا کر اپنے قوم کو بھی ایمان کی دعوت دی۔ اس طریقے سے جنات سے ملاقات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 کے قریب واقعات کچھ مکہ میں کچھ مدینے میں منقول ہے، اور یہ واقعہ جو یہاں پہ سورہ احقاف میں جس کا ذکر ہے یہ ہجرت سے پہلے کا یعنی کہ مکہ مکرمہ کا میں پیش آنے والا ایک واقعہ ہے۔ اس صورت کی بنیادی مضامین توحید، رسالت اور آخرت کو دلائل کے ساتھ بیان کرنا ہے، اور جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی مسلمان مظالم کی چکی میں پس رہے تھے اور مشکلات میں تھے۔ ان مشکلات میں سے ایک مشکل یہ تھی کہ ایک ہی گھرانے میں مثلا والدین مسلمان ہو گئے تو اولاد کافر ہے، یا اولاد مسلمان ہو گئی تو والدین کافر ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر والدین مسلمان ہو گئے ہیں تو اولاد جو ہے وہ والدین کو ملامت کر رہی ہے کہ وہ کیوں اسلام لائے، اور اگر جس گھرانے میں اولاد مسلمان ہو گئی ہے تو والدین ان پر تشدد کر رہے ہیں۔ تو آیت نمبر 16-17 میں اسی قسم کی صورتحال کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اسی پس منظر میں اولاد پر ماں باپ کے حقوق بیان فرمائے گئے ہیں کہ اگر والدین مسلمان ہو جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اولاد ان پر ظلم کرے، جبر کرے، اور اگر اولاد مسلمان ہو جاتی ہے تو والدین کا احترام اپنی جگہ پر ہے، لیکن شرک اور عقائد کے معاملے میں اور ناجائز معاملات میں والدین کی بات ماننا درست نہیں ہے۔ یہ اس کا خلاصہ تھا۔ احکام اور ہدایات بھی ہیں۔ آیت نمبر 4 سے معلوم ہوتا ہے کہ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طریقے سے آسمانی کتابیں حجت ہوتی ہیں اسی طریقے سے معتبر احادیث، مستند احادیث و روایات بھی حجت ہیں، جس کو اس صورت میں او اثارۃ من علم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور اسی آیت نمبر 4 سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دین کے معاملے میں بغیر شرعی دلیل کے کوئی بات معتبر نہیں ہو سکتی۔ کشف و الہام اور خوابات بھی یہ معتبر نہیں ہے جب تک کہ وہ شریعت کے مطابق نہ ہو۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 15 سے معلوم ہوتا ہے کہ حمل کی کم سے کم مدت، پریگننسی کی کم سے کم مدت 6 ماہ ہے، اور دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت 24 ماہ ہے۔ 24 ماہ یعنی 2 سال کے بعد بچے کو دودھ پلانا جائز نہیں ہے۔ اکثر علماء کا یہی فتویٰ ہے، اور فقہ حنفی میں بھی اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ البتہ مجبوری کے حالات ان کے بچہ بہت زیادہ کمزور ہے اور اس کو ماں کے دودھ کی ضرورت ہے، تو اس صورت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو قول ہے کہ 30 ماہ تک یعنی 2.5 سال تک بچے کو دودھ پلا سکتے ہیں۔ یہ فتویٰ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے وہ مجبوری کی حالت میں ہے اور احتیاط کے مواقع پر ہے۔ مثلا اگر لڑکا لڑکی کا نکاح کرنا ہے لیکن ان کے بارے میں پتہ ہے کہ انہوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہے، اور جو بچہ یا بچی نے دودھ پیا ہے تو وہ
2.5 سال کے اندر اندر کیا ہے، تو اس صورت میں نکاح کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے، نکاح نہیں کرنا چاہیے احتیاط پر عمل کرتے ہوئے۔ لیکن ویسے احتیاط کے علاوہ دیگر مسائل میں فتویٰ اسی پر ہے، مثلا دودھ پلانے کے اندر فتویٰ اسی پر ہے کہ دودھ جو ہے وہ 2 سال کے اندر اندر چھڑا دیا جائے، اس سے زیادہ دودھ نہ پلایا جائے۔ آیت نمبر 29 سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات کا وجود برحق ہے، ان کا انکار نہیں کر سکتے، اور کچھ اور احکامات بھی اس میں ہیں جو کہ پہلے مختلف صورتوں میں گزر چکے ہیں۔ سورہ محمد کی طرف آتے ہیں۔ سورہ محمد، اس میں اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی محمد کا لفظ آیا ہے، تو اس لیے اس کا نام سورہ محمد ہے، اور اس میں قتال کے احکام بیان ہوئے ہیں، اس لیے اس کا دوسرا نام سورۃ القتال بھی ہے۔ یہ سورت مدنی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی اور جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی، اسی لیے اس میں قتال کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ اور یہ وہ وقت تھا جب عرب کے کفار مدینے کی ابھرتی ہوئی اسلامی حکومت کو کسی نہ کسی طرح دبانے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے اور اس پر حملے کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے، اس لیے اس صورت میں بنیادی طور پر جہاد اور قتال کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں، اور جو لوگ دین کے اور اسلام کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جہاد کرتے ہیں، مجاہدین اور اسلامی افواج، ان کی فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دیں گے، ان کی حالت کو ٹھیک فرمائیں گے، ان کی مدد فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں فرمائیں گے، اور کافی سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اور جنت کی نہروں کا بھی اس میں تذکرہ آیا ہے کہ جنت میں پانی کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں، اور شہد کی نہریں ہیں، اور یہ سب چیزیں دنیا کی چیزوں سے بہت زیادہ اعلیٰ طریقے سے موجود ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک بڑی تعداد منافقوں کی تھی جو زبان سے تو اسلام لے آئے تھے لیکن دل سے وہ کافر تھے۔ ایسے لوگوں کے سامنے جب جہاد کی بات کی جاتی تھی تو وہ اپنی بزدلی کی وجہ سے لڑائی سے بچنے کے بہانے تلاش کرتے تھے۔ اس صورت میں ان کی مذمت کر کے ان کا برا انجام بھی بتایا گیا۔ اس صورت میں احکام بھی ہے۔ آیت نمبر 4 سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف جو جنگی قیدی ہیں ان کے ساتھ مختلف آپشن ہو سکتے ہیں، قید میں رکھنا، فدیہ لے کر آزاد کرنا، بغیر معاوضے کے آزاد کرنا، یا اپنے مسلمان قیدیوں کے ساتھ ان کا تبادلہ کرنا، یہ سب آپشن موجود ہیں، اور یہ جو حکومت وقت ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ ان آپشنوں میں سے، اختیارات میں سے کس پر زیادہ وہ عمل کرتی ہے اور کیا مصلحت کس چیز میں وہ دیکھتی ہے، وہ اس پر موقف ہے۔ آیت نمبر 33 میں فرمایا گیا ہے کہ لا تبطلوا اعمالکم، اپنے نیک اعمال کو باطل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے کچھ مطالب بیان کیے گئے ہیں، اور مشہور مطلب اس کا یہ ہے جو فقہ حنفی میں بیان کیا جاتا ہے کہ اگر ایک انسان نے نفل عمل شروع کر دیا تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ مکمل کرنا چاہیے، اور یہ اصول سے اخذ کیا جاتا ہے کہ نفل عمل شروع کرنے کے بعد لازم اور واجب ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی نے نفل نماز شروع کی تو اگرچہ شروع کرنے سے پہلے تو نفل تھی، لیکن اب جب شروع کر دی ہے تو اس کو مکمل کرنا لازم ہے، اگر اس نے اس کو توڑ دیا تو اس کی قضا بھی واجب ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اگر نفل روزہ وہ اس پر کوئی فرض نہیں تھا، نفل تھا، لیکن جب شروع کر دیا تو اب اس کو مکمل کرنا لازم ہے، اور اگر توڑ دیا نفل روزے کو تو اس کو اس کی قضا بھی واجب ہوگی۔ آیت نمبر 19 سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا میں مسلمان مردوں عورتوں سب کو یاد رکھنا چاہیے اور سب کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے۔ اور آیت نمبر 38 سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی دینی خدمت کو اپنے ذات پر موقوف نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ہی جو ہے مرکز سمجھتے ہیں تمام دینی خدمات کا، تو آیت نمبر 38 میں اس کی نفی کی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اپنے آپ کو اپنے آپ پر دینی خدمات کو موقوف نہ سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ ہم ہوں گے تو دینی خدمات ہوں گی، دین چلے گا، اسلام پھیلے گا، ورنہ نہیں پھیلے گا۔ ایسا نہیں سمجھ سکتے اور ایسے سمجھنا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نیک بندے ہیں، اگر ہم نے تکبر سے کام لیا اور ہماری نیتیں خراب ہو گئی، ہم نے عمل میں سستی دکھائی، تو اللہ تعالیٰ ہی اس دین کے محافظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اور اس دین کی حفاظت کا ذمہ اپنے لیے لیا ہے۔ اگر ہم سست پڑیں گے، ہم ڈھیلے پڑیں گے، ہم کام نہیں کریں گے تو یہ ہماری غفلت ہے، ہماری سستی ہے، ہماری کم نصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو کھڑا کر دیں گے جو با نصیب ہوں گے، جو با ادب ہوں گے، جو کم ہمت نہیں ہوں گے، جو سست نہیں ہوں گے، اور بہت خوشی سے محبت سے وہ اللہ کی دین کا کام کریں گے۔ اگلی سورت سورۃ الفتح ہے، اور سورۃ الفتح میں
کیونکہ فتح مبین کی بشارت دی گئی ہے اور یہ فرمایا گیا ہے کہ تم نے جو صلح کی ہے حدیبیہ کے مقام پر، اس کے بعد تمہیں بڑی فتوحات ملنے والی ہیں، اور واقعی میں فتوحات ملی بھی، تو اس لیے اس کا نام سورۃ الفتح ہے۔ اس کے بڑے فضائل بھی بارز ہوئے ہیں۔ جب یہ صورت نازل ہوئی، ایک لمبی حدیث ہے جس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے عمر، آج رات مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ افضل ہے جن پر سورج نکلتا ہے، یعنی کہ مجھے دنیا کی ہر چیز سے وہ زیادہ وہ صورت پسند ہے۔ اور آپ نے پھر سورۃ الفتح انا فتحنا لک فتحا مبینا کی تلاوت فرمائی۔ یہ اس کی فضیلت ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں ایک خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ آپ مسجد حرام میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، اور کسی نے حلق کروایا ہوا ہے، کسی نے بالوں کو منڈوایا ہوا ہے، عمرہ کرنے آپ تشریف لے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے یہ سمجھے کہ یہ واقعہ اسی سن میں یعنی سن 6 ہجری میں پیش آ جائے گا، اور اس خواب کی تعبیر اسی سال ظاہر ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق یہ سال اگلے سال ظاہر ہونا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد کے مطابق 1400 صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ کی طرف لے کر روانہ ہوئے۔ جب مکہ مکرمہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو آپ کو پتہ چلا کہ قریش کے مشرکین نے ایک بڑا لشکر تیار کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روک دیں۔ وہی سمجھ رہے تھے کہ یہ شاید جنگ کرنے کے لیے آئے، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے عمرے کے احرام باندھے ہوئے تھے۔ تو اس خبر کے ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیش قدمی روک دی، اور مکہ مکرمہ کی طرف جو آپ جا رہے تھے اس کی طرف اپنے قدموں کو روک لیا، اور حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا۔ حدیبیہ کو آج کل شمیسی کہا جاتا ہے۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر، اپنا ایلچی بنا کر مکہ مکرمہ روانہ کیا کہ وہاں کے سرداروں کے ساتھ جا کر مذاکرات کریں کہ ہم کسی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، ہم صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اور عمرہ کر کے ہم پرامن طور پر واپس چلے جائیں گے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ گئے تو ان کے جانے کے بعد کسی نے افواہ پھیلا دی کہ مکہ مکرمہ کے لوگوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ واقعی میں یہ واقعہ افسوسناک واقعہ پیش آ چکا ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے ان سے یہ بیعت لی، یعنی ہاتھ میں ہاتھ لے کر یہ عہد لیا کہ اگر کفار مکہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تو وہ ان کے مقابلے میں اپنی جانوں کی قربانی پیش کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ خزاعہ کے سردار کے ذریعے قریش کے سرداروں کو یہ پیشکش کی کہ اگر وہ ایک مدت تک جنگ بندی کا معاہدہ کرنا چاہیں تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو جواب میں مکہ مکرمہ سے بھی کئی سفیر آئے، اور آخر کار ایک معاہدہ لکھا گیا جس میں مشہور سیرت نگار محمد ابن اسحاق کی روایت اور ان کے بیان کے مطابق اس معاہدے میں کچھ شرائط طے پائیں۔ ایک شرط تو یہ طے پائی کہ مسلمانوں اور قریش کے درمیان آئندہ 10 سال تک سیز فائر ہے، یعنی کہ جنگ بندی ہے، اور اسی معاہدے کو صلح حدیبیہ کا معاہدہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام اس موقع پر کافروں کی طرز عمل سے بہت غم و غصے کی حالت میں تھے۔ کافروں نے ایک صلح کی ایک شرط یہ رکھی تھی کہ اس وقت مسلمان واپس مدینہ منورہ چلے جائیں اسی حالت میں عمرہ کیے بغیر، اور عمرہ اگلے سال آ کر کریں۔ اب تمام صحابہ کرام احرام باندھ کر آئے تھے، اور کافروں کی ضد کی وجہ سے ان کو احرام کھولنا بھاری معلوم ہو رہا تھا، تو اس وجہ سے صحابہ کرام غم غصے کی حالت میں تھے۔ اس کے علاوہ کافروں نے ایک اور شرط یہ بھی رکھی تھی کہ اگر مکہ مکرمہ کا کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اسے واپس مکہ بھیج دیں، اور اگر کوئی شخص مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ آئے گا تو قریش کے ذمے یہ ضروری نہیں ہوگا کہ وہ اسے واپس مدینہ بھیجیں۔ یہ شرط بھی مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف تھی، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کافروں کے فائدے میں ہے اور مسلمانوں کے نقصان میں ہے، اور صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ ان شرائط کو قبول کرنے کے بجائے ان کافروں سے ابھی ایک فیصلہ کن معرکہ ہو جائے دو ہاتھ، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اسی صلح کے نتیجے میں
قریش کا اقتدار ختم ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرائط منظور فرما لی، اور صحابہ کرام اس وقت جہاد کے جذبے سے سرشار تھے اور موت پر بیعت کر چکے تھے، لیکن اور بڑے غم و غصے کی حالت میں بھی تھے اور جنگ کرنے کے لیے بالکل تیار تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے آگے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے انہوں نے سر جھکا دیا اور صلح پر راضی ہو کر واپس مدینہ منورہ چلے گئے۔ چنانچہ جو پہلی شرط تھی کہ اگلے سال عمرہ کریں گے، تو اگلا سال جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، اور جو دوسری شرط تھی کہ کوئی مکہ سے مسلمان ہو کر مدینے جائے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا، اس شرط کا یہ ہوا کہ ایک صاحب جن کا نام ابو بصیر تھا، وہ مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئے۔ اب جب مدینہ منورہ آئے تو شرط کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس مکہ بھیج دیا۔ انہوں نے وہ بڑے ذہین و فتین صحابی تھے، انہوں نے مکہ مکرمہ جانے کے بجائے ایک ایسی جگہ بھی پڑاؤ ڈال دیا جو نہ تو مکے میں تھی نہ مدینے میں تھی۔ تو کیونکہ صلح جو ہوئی تھی مکہ مدینے کے درمیان ہوئی تھی، دو ریاستیں ہوں، جو کہ ایک مدینے کی ریاست ایک مکہ کی ریاست ہے، ایک دارالاسلام ایک دارالحرب ہے، ان دو کے بیچ میں یہ صلح ہوئی تھی، اور جس جگہ پہ ابو بصیر نے پڑاؤ ڈالا تھا وہ ان دونوں ریاستوں سے ہٹ کے ایک جگہ تھی، اور وہاں پہ انہوں نے مکہ مکرمہ سے آنے والے تجارتی قافلے، جانے والے قافلوں پر چھاپہ مار کارروائیاں شروع کر دی۔ تو کیونکہ وہ جگہ معاہدے میں شامل تھا ہی، اس چھاپہ مار جنگ سے قریش اتنے پریشان ہوئے کہ خود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ درخواست کی کہ ہم اپنی یہ شرط واپس لیتے ہیں جس کی روح سے مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کو واپس بھیجنا ضروری قرار دیا گیا تھا۔ اور قریش نے کہا کہ اب جو کوئی مسلمان ہو کر آئے تو آپ اسے مدینہ میں رکھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ابو بصیر اور ان کے ساتھ جو ساتھی ملے تھے وہ ان کو مدینہ منورہ جانے کی اجازت مل گئی۔ اور جو جنگ بندی کا جو 10 سالہ معاہدہ تھا اس کا یہ ہوا کہ قریش کے کافروں نے 2 سال کے اندر اس معاہدے کی خلاف ورزی کر لی، 10 سالہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کر لی، اور انہوں نے مطلب جنگ کر لی، مسلمانوں کے ایک حلیف قبیلے کے خلاف ہتھیار اٹھا لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ انہوں نے ہمارے حلیف اور ہمارے ساتھی قبائل پر حملہ کیا ہے اور ان کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو پیغام بھیجا کہ آپ لوگوں نے جو معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اس کی تلافی کریں، اور جو جانی نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کریں، یا پھر یہ معاہدہ جو ہمارے درمیان 10 سال کا ہوا اس کو ختم سمجھیں۔ قریش نے اس وقت تو غرور میں تکبر میں آ کر کوئی بات نہ مانی، لیکن جب بات نہیں مانی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوراً ان کو یہ پیغام بھیجا کہ اب ہمارے درمیان وہ 10 سالہ جنگ کا معاہدہ ختم ہے۔ اس کے بعد جب ان کو قریش کو پتہ چلا، زمینی حقائق کا پتہ لگا، تو وہ بڑے پریشان ہوئے، بڑے پشیمان ہوئے کہ ہم نے یہ کیا کر دیا، اس لیے کہ یہ جو 10 سالہ جنگ بندی کا معاہدہ تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے مکہ مکرمہ کے کافروں سے ایک طرح سے امن مل گیا تھا اور سکون مل گیا تھا کہ یہ لوگ اب ہم پر حملہ نہیں کریں گے۔ پہلے مسلمانوں کی جو ریاست مدینہ منورہ وہ 2 طرفہ خطرات میں کی ہوئی تھی، ایک طرف خیبر کی یہودیوں کا خطرہ رہتا تھا تو دوسری طرف مکہ کے مشرکوں کا خطرہ رہتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 10 سالہ جنگ بندی کا معاہدہ کیا ہے اس کے پیچھے ایک بڑی سیاسی مصلحت تھی کہ جو مکہ کے جو کافر ہیں، جو جنگ میں زیادہ ماہر ہیں، وہ کم از کم ان کو ایک طرف کر دیا جائے، ان سے جنگ بندی کر لی جائے تاکہ یہ خطرہ ہم سے ٹل جائے۔ چنانچہ جیسے یہ خطرہ ٹلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کا مسلمانوں کا جو ازلی دشمن ہے یہودی، جو خیبر کی ریاست جن کے موجود تھے، اس خیبر کی ریاست پہ حملہ کر کے اس پر فتوحات حاصل کر لی اور فتح کے جھنڈے وہاں گاڑ دیے۔ اس طریقے سے وہ جو دشمن تھا مسلمانوں کا وہ ختم ہو گیا، مسلمانوں کو ہر طرف سے امن مل گیا۔ ایک جو یہود خیبر ہے ان سے بھی جان چھوٹ گئی اور اس پر مسلمان فاتح
بن کے اس میں داخل ہو گئے، اور دوسری طرف جو قریش مکہ ہے جو مسلمانوں کے دشمن تھے ان سے جنگ بندی کا معاہدہ چل رہا تھا۔ تو اب اسلام کو ہر طرف پھیلنے کا پھولنے کا موقع ملا، اور چاروں طرف اسلام کے اور اسلام کی دعوت کے خطوط روانہ کیے گئے، بادشاہوں کے خطوط روانہ کیے گئے۔ یہ بڑی کامیابی تھی۔ جب قریش مکہ کو پتہ چلا کہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی ہے تو انہوں نے بڑے پاپڑ بیلے کہ کسی طریقے سے یہ جو 10 سالہ جنگ بندی کا معاہدہ ہے یہ دوبارہ قائم ہو جائے، اس لیے کہ مسلمانوں کی پوزیشن اب بہت مستحکم ہو گئی تھی، مسلمان مضبوط ہو گئے تھے، اور انہوں نے معاہدہ توڑ کر بڑی غلطی کر لی تھی۔ تو بہرحال لیکن معاہدہ تو ختم ہو چکا تھا، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 8ویں سال یعنی کہ اس صلح حدیبیہ کے 2 سال بعد 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی فرمائی، اور قریش کا غرور بالکل خاک میں ملا دیا، اور کسی خاص جنگ کے بغیر مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر آپ داخل ہوئے، اور قریش کے لوگوں نے شہر آپ کے حوالے کر دیا۔ تو سورہ فتح میں صلح حدیبیہ کے مختلف واقعات کا حوالہ دیا گیا ہے، اور صحابہ کرام کی تعریف کی گئی ہے کہ انہوں نے اس واقعے کے ہر مرحلے پر بڑی بہادری، سرفروشی اور اطاعت کے جذبے کا یہ مظاہرہ کیا ہے۔ تو دوسری طرف منافقین کی بدعمالیوں اور ان کے برے انجام کا بھی اس صورت میں ذکر فرمایا گیا۔ اس صورت میں احکام بھی ہے۔ آیت نمبر 15 سے معلوم ہوتا ہے، یریدون ان یبدلوا کلام اللہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث بھی کلام اللہ ہے، یعنی حجت ہے، کیونکہ اس آیت میں کلام اللہ کا جسے کہا گیا ہے وہ ایک ایسی بات کو کہا گیا ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے، بلکہ وہ ایک حدیث رسول تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اس کو کلام اللہ کہا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حدیث بھی کلام اللہ ہے اور حجت ہے۔ آیت نمبر 10، 18 اور 26 سے ان صحابہ کرام کی فضیلت معلوم ہوتی ہے جو بیعت رضوان میں شریک تھے اور صلح حدیبیہ میں شریک تھے، اور اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں ان سب کے اوصاف، ان کے فضائل اور ان کا مقام بلند معلوم ہوتا ہے، اور بیعت کرنے کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ عہد شکنی کرنا سخت گناہ ہے، معذور لوگ جہاد میں نہ جائیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، آیت نمبر 17 سے معلوم ہوتا ہے۔ آیت نمبر 19 اور 20 سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو بڑی غنیمتیں ملیں گی اور بڑی فتوحات ان کو ہوں گی، اور جیسا کہ یہ پیشن گوئی تھی اور پیشن گوئی پوری بھی ہوئی۔ آیت نمبر 24 میں فرمایا، آیت نمبر 24 سے یہ مسئلہ نکالا گیا ہے کہ حدیبیہ، دیکھیے اس آیت میں حدیبیہ کو جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تھا اس جگہ کو ببطن مکہ فرمایا گیا ہے، ببطن مکہ۔ اس سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے، علماء احناف نے، کہ حدیبیہ یہ حرم شریف کا حصہ ہے۔ اور آیت نمبر 25 سے معلوم ہوتا ہے کہ حج، عمرہ، مسجد، قربانی اور نیکی کے کاموں میں رکاوٹیں اور رخنیں ڈالنا سخت گناہ کی بات ہے، اور یہ مشرکین مکہ کا طریقہ تھا۔ آیت نمبر 28 سے معلوم ہوتا ہے، اور ایک یہ پیشن گوئی ہے، کہ اسلام تمام ادیان پر غالب ہو کر رہے گا۔ یہ غلبہ عسکری بھی مراد ہو سکتا ہے کہ عسکری دفاعی طور پر مسلمان غالب ہوگا، جیسے کہ 1200 سال مسلمانوں کی اکثر دنیا پر حکومت رہی، اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، یہ حضرت مہدی کے زمانے میں مسلمانوں کا ساری دنیا پہ غلبہ ہوگا۔ تو یا تو یہ عسکری غلبہ مراد ہے، یا پھر دلیل کے بنیاد پر یہ غلبہ مراد ہے، کہ دلیل اور برہان کی بنیاد پر اسلام تمام ادیان پر ہر زمانے میں غالب رہے گا۔ اس کے بعد سورۃ الحجرات شروع ہوتی ہے۔ حجرات عربی میں حجرہ کی جمع ہے جو کمرے کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی چوتھی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہائشی حجروں کے پیچھے سے آپ کو آوازیں لگانے سے منع فرمایا گیا ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ حجرات رکھا گیا ہے۔ یہ صورت بڑی اہم ہے، اسکول کالجوں میں بھی اس صورت کا باقاعدہ اس کو نصاب میں شامل کیا گیا ہے، اور جتنے بھی معاشرتی آداب ہیں، اہم معاشرتی آداب اور نشر و اشاعت، خصوصاً میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، یوٹیوب وغیرہ، ان سب کے آداب، فیس بک پہ جو ہم پوسٹر ڈالتے رہتے ہیں، ان سب کے آداب بھی اس میں آ گئے ہیں۔ اور شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آداب ہیں وہ بھی بیان فرمائے گئے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آداب بیان فرمائے گئے ہیں آیت نمبر 1 سے 3 کے اندر، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
تعظیم کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، راہ چلتے ہوئے یا بات کرتے ہوئے آپ سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام افراد کی طرح، ایک عام فرد کی طرح ان کے ساتھ بے تکلفانہ انداز میں مخاطبت کرنا، ان سے بات کرنا اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، ادب سے بات کرنی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں سے اور گھر کے باہر سے بلند آواز سے پکارنا، جس طریقے سے ایک عام آدمی کو پکارا جاتا ہے اس طریقے سے پکارنا نہیں چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند تک نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ روزہ رسول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، اس لیے ہمارے علماء وہاں بھی شور مچانے سے، مسجد نبی میں شور مچانے سے، وہاں آوازیں بلند کرنے سے، چاہے موبائل فون کی آواز ہو یا کسی بھی طریقے کی آواز، خصوصاً کفر و شرک ہو یا گالم گلوچ ہو یا لڑائی جھگڑا ہو، تو اس سے تو بہت ہی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، بچنا چاہیے۔ یہ ادب کی جگہ ہے، یہ مقام ادب ہے، اور ادب کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے اس صورت میں، اور جبکہ بے ادبی کرنے والوں کو، گستاخوں کو فرمایا گیا ہے کہ ان تحبط اعمالهم وهم لا يشعرون، ان کے اعمال ضبط ہونے کا خطرہ ہے، ان کا ایمان ضبط ہونے کا خطرہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اس صورت میں مسلمانوں کے درمیان آپس میں اتحاد اور اتفاق قائم رکھنے کے لیے اصول بتائے گئے ہیں، قواعد بتائے گئے ہیں۔ پہلا قاعدہ تو یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی کسی مسلمان کے بارے میں، کسی مسلمان شخصیت کے بارے میں یا کسی مسلمان آدمی کے بارے میں کوئی بھی الزام یا کوئی بات منفی سنو تو فوراً سے اس کی تصدیق نہ کرو، بلکہ پہلے تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سازش کے تحت کسی نے دشمنی میں الزام لگایا ہو یا مسلمانوں میں توڑ پیدا کرنا مقصد ہو، کسی شخصیت کو بدنام کرنا، کسی پارٹی کو بدنام کرنا مقصود ہو، تم بغیر تحقیق کے اگر یقین کر لو گے تو ہو سکتا ہے تمہیں بعد میں پچھتانا پڑ جائے۔ دوسرا اصول یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں، دو جماعتوں میں، دو خاندانوں میں، حتیٰ کہ اگر دو افراد میں اختلاف ہو جائے تو دوسرے مسلمانوں پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ان کے درمیان صلح کرائیں، تماشائی نہ بنیں، صلح کروائیں، اور جس کی زیادتی زیادہ ہے اس سے زیادہ سمجھائیں تاکہ وہ درست راہ پر آ جائے۔ اور یہ بھی اس میں مسئلہ بتایا گیا ہے کہ اگر اسلامی ریاست میں کوئی بغاوت پہ آمادہ ہو جائے تو پہلے اسے سمجھانے کی کوشش کی جائے، پہلے اس سے مذاکرات کیے جائیں، اگر وہ سمجھ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ باغیوں کے خلاف ہو جائیں اور جو جائز اسلامی حکومت ہے اس کا ساتھ دیں۔ اور اس کے بعد اس صورت میں وہ اسباب بیان فرمائے گئے ہیں جو عام طور سے کسی معاشرے اور رہن سہن کے دوران آپس کی لڑائی جھگڑے پیدا کرتے ہیں، فسادات پیدا کرتے ہیں اور اتحاد اور اتفاق کو توڑتے ہیں۔ مثلا ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، طعنے دینا، نام بگاڑنا، غیبتیں کرنا، پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا، دوسروں کے معاملات میں ناحق مداخلت کرنا، تجسس میں پڑنا، بدگمانی کرنا، ان سب سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے کہ یہ سب گناہ کی باتیں ہیں۔ اور غیبت کا تو یہ بہت بڑا گناہ بتایا گیا ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور مذاق کرنے کو منع فرمایا گیا ہے، کسی کا مذاق اڑانے سے منع کیا گیا، فرمایا گیا کہ ممکن ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہت بہتر ہو۔ اس کے علاوہ وضاحت اور تاکید کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی گئی ہے کہ خاندان، قبیلے، زبان اور قومیت کے بنیاد پر ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنی بڑائی جتانے کا اور فخر کرنے کا اسلام میں کوئی جواز نہیں ہے کہ میں پٹھان ہوں، میری زبان ایسی ہے، میری قومیت ایسی ہے، میں فلانے قبیلے کا ہوں، میں فلانے خاندان کا ہوں۔ اس بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا کہنا یہ اسلام میں سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تمام انسان برابر ہیں، اور اگر کسی کو دوسرے پر کوئی فضیلت و فوقیت ہے تو وہ صرف اپنے کردار، اپنے اعمال اور تقوی کی بنیاد پر ہو سکتی ہے۔ اس صورت کے آخر میں یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے صرف زبان سے اسلام کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احکام کو دل سے ماننا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر اسلام کا دعویٰ معتبر نہیں۔ آخری صورت جو اس صورت میں سورہ قاف ہے، اور اس کے شروع میں کیونکہ اس صورت کے شروع میں لفظ قاف آیا ہے اس لیے، اور یہ قاف حروف مقطعات میں سے جس کے معنی اللہ کو معلوم ہے۔ اس صورت کا اصل موضوع آخرت کو ثابت کرنا ہے، اسلام کے عقائد میں عقیدہ آخرت کو
بنیادی اہمیت حاصل ہے، اور کیونکہ یہی وہ عقیدہ ہے جو اس انسان کے قول و فعل میں ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ تم نے اس کا جواب دینا ہے۔ اگر عقیدہ آخرت دل میں جاگزی ہو جائے دل میں پیوست ہو جائے تو ہر وقت انسان کو وہ اس بات کی یاد دلاتا رہتا ہے کہ اسے اپنا ہر کام کا اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہے۔ اور پھر یہی عقیدہ انسان کو گناہوں، جرائم اور ناانصافیوں سے دور رکھنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے آخرت کی زندگی کو یاد دلانے پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام ہر وقت آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ یہی ہمارے سلف صالح کا بھی طریقہ رہا ہے۔ اور آئندہ جتنے بھی مکی صورتیں آ رہی ہیں ان میں زیادہ تر اسی عقیدے کے دلائل اور قیامت کی حالات اور جنت اور دوزخ کی منظر کشی پر ہی زور دیا گیا ہے۔ سورہ قاف کی فضائل بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور جمعے کی نمازوں میں کثرت سے اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور ایک روایت میں ام ہشام بنت حارثہ جو کہ آپ کی پڑوسی ہیں فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب میں ہمارا مکان تھا، اور 2 سال کے قریب ہمارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور ایک ہی تھا، اور مجھے سورہ قاف اسی طریقے سے حفظ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت یعنی سورہ قاف ہر جمعے کو منبر پر خطبے میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعہ یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں بکثرت سورہ قاف تلاوت فرمایا کرتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی نماز ہلکی معلوم ہوتی تھی، یعنی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تلاوت کا خاص اثر تھا کہ بڑی بڑی صورتیں بھی نماز پڑھنے والوں پر ہلکی لگتی تھی، ہلکی معلوم ہوتی تھی۔ اس صورت میں کچھ احکام و ہدایات بھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آیت نمبر 6 سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کا وجود برحق ہے اور آسمان ٹھوس شکل میں موجود ہے اور آسمان میں کہیں کوئی پھٹن نہیں ہے۔ آیت نمبر 9 سے معلوم ہوتا ہے ماء مبارکہ کے لفظ سے کہ آسمان سے جو پانی برستا ہے، بارش کا پانی، وہ مبارک ہوتا ہے، بابرکت ہوتا ہے۔ آیت نمبر 16 سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے اور انسان پر اس کا ہر طرح کا اختیار ہے، ہر وقت اختیار ہے۔ آیت نمبر 18 سے وہ مشہور قاعدہ اخذ ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے اعمال الکلام اولی من اہمالہ، یعنی کہ انسان کا کوئی لفظ بیکار نہیں ہے، انسان کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ کو اہمیت دینا اور اسے قابل عمل بنانا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ اسے رد کر دیا جائے اور اسے محمل قرار دیا جائے، اور اسی بنیاد پر کافی سارے مسائل علماء نے اخذ کیے ہیں۔